بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یعنی اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق مت اڑائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات میں ہمارے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے کئی معاملات کو بیان فرمایا ہے، اور اگر ہم اس ایک صورت کی ان بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین مثالی اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو ان تعلیمات میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی جو عام ہو چکی ہے کہ ہم جس کے پاس کوئی دولت آ جائے، عزت آ جائے، شہرت آ جائے یا کوئی عہدہ مل جائے تو وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو بہت ہی حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے نزدیک ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو اسلام ہمیں اس چیز سے منع فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، بحیثیت انسان سب انسان برابر ہے۔ ہاں، اللہ کے ہاں تو ان لوگوں کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ تو یہ جو دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو بنیادی اور عام ہے، جو بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تکبر کا پایا جانا۔ ایک انسان میں جب تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ میں بڑا پن آ جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے سے کم لوگوں کو کم تر سمجھنے لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور فرمایا حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑائی جو ہے، بڑا پن، بڑائی میری چادر ہے، اور جو شخص میری اس چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا، اس چادر میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑائی سخت، بڑائی، تکبر، یہ بڑا پن، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو سامعین، ہر انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، کسی کا، اپنے سے کم تر لوگوں کا مذاق مت اڑائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے نیک بزرگ گزرے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا، عقیدت مند بھی تھا۔ تو چلتے چلتے کسی شخص نے آگے سے آپ کو آپ کے شان میں گستاخی ان الفاظ میں کی کہ آپ تو کتے سے بھی بدتر ہیں، یہ الفاظ بولے۔ تو آپ کا جو عقیدت مند تھا، اس نے سنا، اس نے کہا، یا حضرت، یہ شخص آپ کی بارگاہ میں اتنی گستاخی کر رہا ہے اور آپ نے آگے سے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر میں اس کا کیا جواب دوں؟ کیوں کہ مجھے تو خود بھی پتہ نہیں کہ میں واقعتاً کتے سے بدتر ہوں یا برتر ہوں۔ کیوں؟ مجھے تو اس وقت اندازہ ہوگا جب میں مروں گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ اگر تو میری وہاں پر بخشش ہو گئی، مجھے جنت مل گئی، تو پھر تو میں کتے سے اعلیٰ ہوں، برتر ہوں، اور اگر وہاں پہ میری بخشش نہ ہوئی، مجھے جنت نہ ملی، تو پھر تو میں واقعی کتے سے بھی بدتر ہوں، کیونکہ کتے کا حساب و کتاب نہیں۔ تو اس لیے یہ جو بڑا پن ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان اس چیز سے جتنا بچ سکتا ہے، ہر انسان کو بچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غریب لوگ جنت میں پہلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت نہیں، جائیداد نہیں ہوتی،
تو اس لیے انہیں حساب کتاب بھی ان چیزوں کا نہیں دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے بڑے گندے میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال گرد آلود ہیں، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، اور وہ شخص، اس کی حیثیت، دنیاوی حیثیت ایسی ہے کہ اگر وہ کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو لوگ اس کو دھکے مار کے نکال دیتے ہیں، یہ اس کی دنیاوی حیثیت ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کوئی قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے، باقی حوالے سے وہ فرائض پورے کرنے والا ہو، اعمال اس کے اچھے ہوں، تو چاہے وہ غریب بھی ہے، دولت نہیں بھی ہے، لوگوں کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ کم حیثیت کا بھی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما دے گا۔ تو سامعین، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب لوگ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے ہم سب انسانوں کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا ہر معاملے میں مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے، اور اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، ہم کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کا مذاق مت اڑائیں، کسی کو حقیر مت سمجھیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کا مذاق اڑانے سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور خاص کر کے یہ چیز جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا نام لے کر بیان فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عورتوں کو منع فرمایا۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ جو عورت دوسری کا مذاق اڑا رہی ہے، وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ عورت ہو سکتا ہے کہ اس دوسری عورت سے اعلیٰ مقام رکھنے والی ہو۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے کسی عورت کا ذکر کیا، تو اس کا جو قد چھوٹا تھا، پستہ قد کی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس پستہ قد، چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا ڈیگریڈ کر کے بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو آپ طیش میں آ گئے، آپ نے فرمایا، عائشہ، جو تم نے بات کی ہے، یہ تم نے اتنی غلط بات کی ہے کہ اس بات سے پوری فضا میں بدبو پھیل گئی ہے، تو اس لیے کسی کو اس کے نقص کی وجہ سے، کسی کو اس کے عیب کی وجہ سے اس کا مذاق مت اڑایا جائے، اس کو حقیر مت سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی چیزیں ہم اپنے معاشرے سے نکال دیں گے، ختم کر دیں گے، ہمارے روزمرہ معاملات سے نکل جائیں گی۔ یہ کسی کو کم تر سمجھنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، تو یہ اگر چیزیں ہمارے معاشرے سے نکل جائیں تو ہمارا معاشرہ اس صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔